اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 8۔ نادر آباد کی دینی اور حربی درسگاہ کا ناظم اعلیٰ حسام الدین اپنے بھائی مجیر الدین کے لوہار خانے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ الجھا اداس تھا، گردن اس کی جھکی ہوئی تھی، اور اپنے بھائی مجیر الدین کے سامنے وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجیر الدین تھوڑی دیر اسے پریشانی کے عالم میں گہری سوچوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر شاید اس سے رہا نہ گیا، وہ اپنے بڑے بھائی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، حسام الدین میرے بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم معمول کے خلاف افسردہ، پریشان اور الجھے سے ہو، کیا کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے؟ کیا درسگاہ میں کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے؟ اور ہاں، میں تو تم سے پوچھنے والا تھا کہ آج عبداللہ میرے پاس کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس پر حسام الدین تھوڑی دیر تک بیچارہ افسردہ سے انداز میں اپنے چھوٹے بھائی مجیر الدین کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مجیر الدین میرے بھائی، شاید آج عبداللہ تمہارے پاس کام کرنے کے لیے نہ آ سکے گا۔ اس پر مجیر الدین نے چونک کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ حسام الدین دکھ، پریشانی اور افسردگی میں کہنے لگا، آج دوسرے سال کے مقابلے میں بھی وہ زالبیگ پوپ لزئی سے مقابلے میں ہار گیا ہے، اور اس کی پنڈلی کو لوہے کے سرخ مہر سے داغا گیا ہے۔ اسے داغے جانے کے عمل کی وجہ سے شاید وہ آج تمہارے لوہار خانے میں کام کرنے کے لیے نہ آئی۔ اس پر مجیر الدین بولا اور پوچھنے لگا، کیا تمہاری افسردگی، تمہاری پریشانی کا باعث یہ عبداللہ کا ہارنا ہے؟ اس پر حسام الدین بیچارہ غور سے مجیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے میرے بھائی، آج کے مقابلے میں عبداللہ کو ہارنا نہیں چاہیے تھا۔ پہلے سال کے مقابلے میں جب یہ ہارا تھا تو اس وقت بھی گو میرے توقعات کے خلاف ہی ہارا تھا، مگر مجھے دکھ نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس کے ہارنے سے مجھے انتہائی صدمہ ہوا ہے۔ آج میں نے محسوس کیا ہے جیسے یہ عبداللہ جان بوجھ کر ہار رہا ہے، ورنہ یہ زال بیگ کو بڑی آسانی سے ہرا سکتا تھا۔ مجیر الدین میرے بھائی، یہ عبداللہ گھوڑ سواری میں، تیر اندازی، کمند پھینکنے میں اور تمام دیگر حربی فنون میں اپنا جواب، اپنی مثال نہیں رکھتا۔ تیغ زنی میں بھی یہ ایسا ہی ہے، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ زال بیگ سے کیسے ہرا ہے۔ اس کے انداز سے، اس کے اطوار سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہارا ہے، اور مجھے اس کے ہارنے کا انتہائی صدمہ اور دکھ ہوا ہے۔ حسام الدین کی یہ گفتگو سن کر مجیر الدین بیچارہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بھٹی کے اندر رکھے ہوئے لوہے کے گرم سرخ ٹکڑوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، میں پھر خود ہی کام کرنا شروع کرتا ہوں، میرے خیال میں عبداللہ آج نہیں آئے گا۔ عین اس موقع پر عبداللہ لوہار خانے میں داخل ہوا اور مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجیر الدین میرے بزرگ، اللہ کا یہ عاجز بندہ حاضر ہے، میں کام کرنے سے غیر حاضر نہیں رہوں گا۔ آپ بھٹی سے وہ لوہا نکال کر آئرن پر رکھیں جو سرخ ہو چکا ہے، پھر دیکھیں میں اس پر کیسے ضرب لگاتا ہوں۔ عبداللہ جب مجیر الدین کے سامنے لوہے کے آئرن کے قریب آ کھڑا ہوا اور جھک کر اس نے لوہے کا وزنی ہتھوڑا جب اٹھانا چاہا تو مجیر الدین آگے بڑھا۔ عبداللہ کا وہ ٹاٹ کا لباس جس میں اون بھری ہوئی تھی، وہ جب اٹھا کر مجیر الدین نے اس کی ٹانگ ننگی کی تو اس نے دیکھا ٹانگ پر جہاں پہلے جلائے جانے کا ایک زخم تھا، اب دوسرا تازہ زخم وہاں لگا ہوا تھا۔ لباس نیچے گرانے کے بعد مجیر الدین نے بیٹھے ہی بیٹھے اپنی آنکھیں عبداللہ کی آنکھوں میں ڈالیں۔ اس موقع پر مجیر الدین کی آنکھوں میں آنسوؤں کی گہری نمی تھی۔
پھر اس نے دکھی ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، عبداللہ میرے بیٹے، یہ کیا ہے؟ کیا آج تو دوسری بار بھی ہارا ہے؟ حسام الدین کہہ رہا تھا کہ تم جان بوجھ کر ہارے ہو، ورنہ یہ مقابلہ تم آسانی سے جیت سکتے تھے۔ تمہارے ہارنے کی وجہ سے دیکھو حسام الدین نے کیا حالت بنا رکھی ہے۔ عبداللہ بیچارے نے لوہے کی ایرن کے قریب زمین کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، میرے دونوں بزرگوں، میں کردار کی ہتھیلی سے گرا ہوا ایک انسان ہوں، ایک ایسا انسان جس کی ہر جستجو اولا بن کر اس کے سینے میں اتر جاتی ہے، اور جس کے لیے ہوا میں اڑتے الفاظ صفحہ قرطاس پر منعکس ہونے کے بجائے اپنے ہونٹوں پر ہی اٹک جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں اداس رتوں کا مزمحل گلاب ہوں، جس کی قسمت میں کوئی شاداب رت نہیں لکھی گئی ہے۔ میں خواہشوں کی ان ڈالیوں کی طرح ہوں جس کے مقدر میں سحر کی کرنی اور خوشکن الفاظ کے بجائے آنسو لکھ دیے گئے ہیں۔ میرے لیے خواہشوں کے پست و بالا آسمان ایک جیسے ہیں۔ میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی کوتاہ قامت آرزو لیے پیدا ہوتا ہے اور اپنی زندگی بسر کر کے گھٹن کے پاتال میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ تھوڑی دیر خاموش رہا۔ حسام الدین اور مجیر الدین دونوں بھائیوں نے دیکھا۔ اس سمے عبداللہ کا چہرہ میلا، ہونٹ کسیلے ہو گئے تھے اور لگتا تھا اس کی رگ رگ میں پل پل تاریکی پھیل اور بکھر گئی تھی۔ اس کی زندگی کے مرمری پیالے میں زہر گھول دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک عبداللہ بیچارہ لکڑی کے اس تختے کی طرح اداس بیٹھا رہا جسے دماغ نے چاٹ لیا ہو۔ چند ثانیوں تک وہ بوند بوند پانی کو ترستے بادل کی طرح چپ اور خاموش رہا۔ مجیر الدین اور حسام الدین نے اس موقع پر دیکھا کہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئی تھی۔ پھر وہ دوبارہ کہنے لگا، میرا بچپن سہمے آنسوؤں میں ڈوبی درماندہ شب کی طرح گزرا ہے۔ اب جب کہ میں جوانی کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں تو نہ جانے یہ زندگی کے لمحے اور ساعتیں مجھے کہاں لے جائیں گی۔ میں پہلے بھی انصاف کا متلاشی تھا، اب بھی انصاف ہی کا متلاشی ہوں۔ پہلے میں برزخ و قیامت کے دوراہے پر کھڑا تھا، اب بھی میں اسی برزخ و قیامت کے دوراہے پر کھڑا ہوں اور حالات کی کروٹ کا منتظر ہوں۔ لیکن مجھے تشدد کے ان دریاؤں اور غموں کے ان پاتال سے گزر کر اپنی جذبوں کی محراب، اپنی منزل کے سنگ میل کو حاصل کرنا ہے۔ اب بھی میرے دکھوں کے سلیب سے لہو ٹپک رہا ہے۔ میری ماں میرے دل کی فصیل میں بننے والا پیار کا درد تھی۔ میرا باپ میرے لیے شفقت و محبت کا وہ بادل تھا جو برس کر ہر شے کو تبسم عطا کر جاتا ہے۔ لیکن ظالموں نے اور زبردست لوگوں نے میری ماں اور میرے باپ کو قتل کر دیا۔ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا، کسی ہمزاد اور سائے کی طرح ان کا تعاقب کروں گا۔ قسم خداوند قدوس کی، اگر وہ مجھ سے بچنے کے لیے پاتال میں اتر بھی گئے تب بھی میں الجھے تنفس کی حدت، پل پل بہتے سفر، جوان جذبوں اور طلب فروزاں کی طرح ان کا تعاقب کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اگر تم نے میرے ماں باپ کو قتل کیا ہے تو میں بھی تم سے جینے اور خوشیاں منانے کا حق چھین لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ کر اس کے ٹاٹ کے لباس میں جذب ہونے لگی تھی۔ اس موقع پر حسام الدین اور مجیر الدین دونوں بھائیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ سنبھل گیا۔ ان دونوں بھائیوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر حسام الدین بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھا، عبداللہ میرے بیٹے، میرا دل کہتا ہے، بلکہ یوں جانو کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا تیغزانی کا مقابلہ تم زالبیک پوپلزئی سے بڑی آسانی کے ساتھ جیت سکتے تھے، پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ہارے کیوں تھے اس سے۔ عبداللہ میرے بیٹے، میرا دل کہتا ہے کہ تو نے جان بوجھ کر ہار اور شکست کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ بتا بیٹے، کیا کسی نے تمہیں ایسی دھمکی دی ہے؟ قسم خداوند قدوس کی، یہ حسام الدین ایسے شخص کے لیے موت و مرگ کا پیغام بن جائے گا۔ حسام الدین کے ان پرجوش الفاظ کے جواب میں عبداللہ چند ثانیوں تک نحیف سی آواز میں ڈھلے تیرگی کے فسوں جیسا چپ اور زندگی کی عبادتوں کے متلاشی خیزاں زدہ شہروں جیسا خاموش، روح کے تند و بالا خیز سمندر میں خوابوں کے عجائب گھر جیسا ویران بیٹھا رہا تھا۔
پھر روح کی پہنائی سے اس کی آواز نکلی۔ پھر اس نے مغموم سی آواز میں کہا، میرے دونوں بزرگوں، میں بذات خود دیکھتی آنکھوں کا آنسو ہوں، اور آج تک میرے دل کے دروازے پر زمانے کی جھلسی دھوپ اپنی حدت کی بارش کرتی رہی ہے۔ میرے دل کے دریچوں میں میں ایک لوہ گرد آلود ہوں۔ میں کسی کے دل و جان کی راحت ہوں، نگاہوں کی تسکین ہوں۔ بس جب میں زندگی میں خود ہلکی ہلکی مدھم آگ میں جلتا رہا ہوں تو میں دوسروں کو کیوں جلاؤں، خود ہی کیوں نہ جلتا رہوں۔ اس پر حسام الدین جواب طلب نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، میرے بچے، تمہاری گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم جان بوجھ کر ہارے ہو۔ تمہاری گفتگو کہتی ہے کہ اگر اب تک تم زندگی میں خوش رہے ہو تو اپنے آپ کو ہی جلانا چاہتے ہو۔ تمہاری گفتگو کہتی ہے کہ تم نے جو اب تک زندگی گزاری ہے تو اس بنا پر تم اپنے آپ کو ہی جلانا چاہتے ہو، دوسروں کو اس اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ پر تمہیں میرے بچے اپنی ٹانگ پر یہ دوسرا جلائے جانے کا یہ زخم لگانے سے کیا فائدہ؟ جیسا کہ تم نے مجھے اپنی داستان، اپنی کہانی سنائی تھی، یہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی تم لوگوں کا مقابلہ کرائے گا، اور جو تم میں سے جیتے گا صرف وہ اس کے لشکر کا امیر بلکہ شاہ پسند کا خطاب حاصل کرے گا۔ اب اگر تم خود جلتے ہو اور دوسروں کو جلنے سے بچاتے ہو تو کیا اس مقابلے میں تم ایسے ہی خود ہارتے چلے جاؤ گے اور دوسروں کو جیتنے کا موقع فراہم کرو گے تاکہ تمہیں بنیاد بنا کر وہ لوگ اپنی زندگی کی بہترین عمارت تعمیر کر سکیں؟ حسام الدین کی یہ گفتگو سنتے ہوئے عبداللہ کی آنکھوں میں آتش فشاں پھٹ پڑنے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتا رہا، پھر شاید اس نے کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ بولا اور کہنے لگا، محترم حسام الدین، جس روز احمد شاہ ابدالی کے سامنے میرا اور ان کا مقابلہ ہوگا، اس روز میں ان لوگوں کے لیے سفاکانہ حبس بن جاؤں گا۔ ان کے دل کے درد پر لہو کی دستک دوں گا، ان کے سویرے کو اندھیرا بنا کر رکھ دوں گا۔ اس روز حسام الدین، ان لوگوں کے عمر کے جام بقا کو میں توڑ دوں گا اور ان کی حالت وحشت کے اندھیروں میں چیختی ہواؤں اور اداس دنیا کے آب و گل میں ادھوری سسکی جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ محترم حسام الدین، یہ میرے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے حکم سے اس مکتب میں آ کر تعلیم حاصل کرنے والے کتنا ہی زور لگا لیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان میں سے کسی کو شاہ پسند بننے نہ دوں گا اور نہ ہی انہیں احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا امیر بننے دوں گا۔ اس کے بعد شاید عبداللہ مزید کچھ نہ کہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے قریب پڑا ہوا بھاری اور وزنی ہتھوڑا اٹھا لیا تھا۔ اس موقع پر مجیر الدین بولا اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، جب تمہاری تربیت کے 2 سال باقی رہ جائیں گے تو میں تمہیں اپنی طرف سے ہتھیار بنا کر تحفہ پیش کروں گا، اور جو 2 سال تمہارے باقی ہوں گے حسام الدین ان ہتھیاروں کی تمہیں تربیت بھی کروا دے گا اور ان کا استعمال بھی تم خوب سیکھ کر اس کی مشق بھی کر لو گے۔ جو ہتھیار میں تمہیں بنا کر دوں گا اپنی نوعیت کے منفرد اور عجیب ہوں گے اور جنگ میں دشمن پر قابو پانے کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوں گے۔ جواب میں عبداللہ نے مسکراتے ہوئے مجیر الدین کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مجیر الدین نے بھٹی سے گرم سرخ لوہے کا ٹکڑا نکال کر آئرن کے اوپر رکھ دیا تھا۔ پھر عبداللہ حرکت میں آیا اور مجیر الدین کی خواہشوں کے مطابق اس گرم سرخ لوہے پر ضربیں لگاتے ہوئے عبداللہ بڑی تیزی سے اس لوہے کی شکل و حیت بدلنے لگا تھا۔ اپنے بھتیجے لقمان خان کی بغاوت فرو کرنے کے بعد جن دنوں احمد شاہ ابدالی کا لشکر قندھار شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، انہی دنوں ایک روز عبداللہ کا چچا زاد بھائی قاسم اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے میں درویش عبید اللہ داخل ہوا۔ عبید اللہ کو دیکھتے ہی قاسم خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ درویش عبید اللہ اس کے قریب آیا تو قاسم خان نے ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ عبید اللہ جب بیٹھ گیا تو قاسم بھی اپنی جگہ پر جم گیا تھا، اور پھر وہ درویش عبید اللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، عبید اللہ، میرے پاس خشک پھل ہیں، اگر آپ کھانا پسند کریں تو نکال لوں؟ اس پر عبید اللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بیٹے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس پر قاسم خان نے کسی قدر غور اور تعجب سے عبید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا،
آپ کس ضروری کام سے میرے پاس آئے ہیں؟ عبید اللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، قاسم میرے بیٹے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں احمد شاہ کے کہنے پر تمہاری طرف آیا ہوں۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اسے پہلے غور سے سنو، پھر سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا۔ دیکھو قاسم میرے بیٹے، احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک ہمامہ، دوسری ارزون۔ ہمامہ کی شادی احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان کے ساتھ ہو چکی ہے، اور میں ارزون کے متعلق تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ قاسم خان نے بڑے غور سے درویش عبید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ارزون سے متعلق مجھ سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ عبید اللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، قاسم اتنے انجان اور بچے نہ بنو، تم شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ اور اس کی 2 بیٹیوں ہمامہ اور ارزون کو ہرات شہر سے نکال کر بحفاظت پشاور لے گئے تھے۔ تمہارے تعاقب کرنے والوں نے ان پر حملہ بھی کیا تھا، لیکن تم نے کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں ماں بیٹیوں کا دفاع کیا تھا اور بحفاظت انہیں پشاور میں شاہ ولی خان کے پاس پہنچا دیا تھا۔ تمہاری اس جرأت مندی، ایمانداری اور دلیری کی وجہ سے عادلیہ اور ہمامہ متاثر ہوئی ہیں اور ارزون تمہیں پسند کرنے لگی تھی۔ میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تم بھی ارزون کو پسند کرتے ہو؟ درویش عبید اللہ کی اس گفتگو کے جواب میں قاسم خان کا چہرہ شرم و حیا میں ایک طرح سے سرخ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ گردن جھکا کر سوچتا رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ درویش عبید اللہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ درویش عبید اللہ کو قاسم کی اس حالت پر رحم و ترس آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، قاسم میرے بیٹے، یہ کوئی اتنا بڑا مرحلہ تو نہیں ہے جس نے تمہیں سوچوں میں غرق کر دیا ہے۔ میں نے تو تم سے بس ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا تم شاہ ولی خان کی بیٹی ارزون کو پسند کرتے ہو؟ اور ہاں، میں تم پر یہ انکشاف پہلے ہی کر چکا ہوں کہ ارزون بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس پر قاسم چونک کر درویش عبید اللہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے یہ کیسے جانا کہ ارزون مجھے پسند کرتی ہے؟ اس پر درویش عبید اللہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے جانتا ہوں کہ ارزون تمہیں چاہتی ہے۔ اس پر قاسم ہمت کر کے بولا اور کہنے لگا، محترم عبید اللہ، آپ میرے اور چچا زاد بھائی عبداللہ کے حالات خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں اور میرا عمزاد عبداللہ اب تک ستم ترازیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس فضائے در و علم کی بے رحم وسعتوں میں ہمارے لیے مشکلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ زندگی کے کاغذ کی اندھی کوکھ میں ہمارے لیے قحط کے آزار اور دکھ کے استعارے اور تعبیروں کے غم لکھے ہوئے تھے۔ محترم عبید اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی عبداللہ کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی رہنے کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے عبید اللہ، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اگر ارزون کو چاہوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھ جیسے بے ٹھکانہ انسان کو ارزون کا ساتھی بنانا چاہیے۔ قاسم خان کی یہ گفتگو سن کر درویش عبید اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، قاسم میرے بیٹے، میرے بچے، فکر مند نہ ہو، عنقریب تمہیں اور تمہارے لیے عبداللہ کو احمد شاہ ابدالی کی طرف سے رہنے کے لیے ایسے عمدہ ٹھکانے مہیا کیے جائیں گے جن کے متعلق تم دونوں بھائی سوچ تک نہ سکتے تھے۔ بس تم میرے سوال کا جواب دو کہ تم ارزون کو پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اس پر قاسم خان بولا اور کہنے لگا، محترم عبید اللہ، اگر آپ سچ ہی سننا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں ارزون کو اس وقت سے پسند کرتا ہوں جب میں اسے ہرات سے نکال کر لایا تھا، لیکن میں اپنی بے بسی، اپنی لاچارگی کی بنا پر میں اپنے جذبات کا اظہار اس سے کبھی نہ کر سکا۔ درویش عبید اللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایسا معاملہ ہے تو فکر مند نہ ہو قاسم خان، مجھے احمد شاہ نے تمہاری رائے جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ دراصل شاہ ولی خان کی بڑی بیٹی ہمامہ، جو اب احمد شاہ کے بیٹے سلیمان کی بیوی ہے، اس نے کہیں سلیمان سے ذکر کیا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن ارزون تمہیں پسند کرتی ہے۔ سلیمان نے اس کا ذکر احمد شاہ سے کیا۔ احمد شاہ نے اس سلسلے میں شاہ ولی خان سے بات کی اور شاہ ولی خان نے رضامندی کا اظہار کر دیا کہ اگر قاسم خان بھی ارزون کو پسند کرتا ہے
تو دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی ہونا چاہیے۔ دیکھو قاسم، میں اب احمد شاہ کی طرف جاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ پھر تمہیں اور ارزون کو زندگی بھر کا ساتھی بنا دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں اور ارزون کو زندگی بھر کا ساتھی بنا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھی درویش عبید اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت احمد شاہ کے پاس وزیر شاہ ولی خان اور لشکر کے قاضی ادریس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی درویش عبید اللہ خیمے میں داخل ہوا، احمد شاہ ابدالی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب عبید اللہ وہاں بیٹھ گیا تب احمد شاہ ابدالی نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، عبید اللہ میرے محترم، تم قاسم خان کی طرف سے کیا جواب لے کر آئے ہو؟ اس پر عبید اللہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، قاسم خان ارزون کو پسند کرتا ہے۔ وہ اسے اس وقت سے چاہتا ہے جب وہ اسے ہرات شہر سے نکال کر لایا تھا، لیکن وہ بے ٹھکانہ ہونے کی وجہ سے اپنی بے بسی اور لاچارگی کی بنا پر اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ عبید اللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی خوش ہوا۔ پھر وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شاہ ولی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، اب اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قاسم خان کی طرف سے اب مثبت جواب مل گیا ہے۔ اس پر شاہ ولی خان بولا اور کہنے لگا، پاشا، اب سارا معاملہ آپ پر ہے، جو آپ چاہیں کریں۔ احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو آج شام تک قاسم خان اور ارزون کی شادی کا بندوبست کر دیا جائے۔ اب تم لوگ اٹھو، اس شادی کا انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ، شاہ ولی خان اور لشکر کے قاضی ادریس احمد شاہ کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ اسی روز شام کے قریب قاسم خان اور شاہ ولی خان کی چھوٹی بیٹی ارزون کا نکاح پڑھا کر دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا تھا۔ اپنے باغی اور سرکش بھتیجے لقمان خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد ملک کے اندر احمد شاہ ابدالی کے لیے کوئی خطرہ یا دشواری باقی نہ رہی تھی۔ ان حالات میں اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے موسم بہار قندھار شہر میں گزارا۔ اس دوران وہ اپنے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب و تنظیم دیتا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے سامنے اب دو بڑی مہمیں تھیں۔ اول یہ کہ وہ ہندوستان میں جیسے اسے شکست ہوئی تھی اس کی وجہ سے اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرے۔ دوم یہ کہ ہرات شہر کو فتح کرے، اس لیے کہ ہرات شہر ابدالی قبیلے کا اصل وطن تھا اور اب تک ایرانیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر یہ کہ ہرات شہر کے بغیر افغانستان کا تصور بھی ناممکن خیال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن احمد شاہ نے 3 وجوہات کی بنا پر پہلے ہرات پر حملہ آور ہونے کے بجائے ہندوستان پر حملے کو ترجیح دی تھی۔ اول یہ کہ میر منو، جس کے ہاتھوں احمد شاہ ابدالی کو قصبہ مانپور کے نواح میں اس کے میدانوں کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسے اب مغل شہنشاہ نے پنجاب کا گورنر بنا دیا تھا، اور وہ روز بروز افغانستان کی سرحد پر اپنی عسکری قوت اور طاقت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان حالات میں اگر احمد شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے بجائے ہرات پر حملہ کرتا تو میر منو یقیناً پشاور پر حملہ آور ہو کر افغانستان کی حدود میں داخل ہو جاتا۔ لہٰذا اپنے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی سے پہلے احمد شاہ ابدالی ہرات پر حملہ آور ہونا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کابل کے سابق گورنر نصیر خان کو ہندوستان کی مغل حکومت نے دوبارہ کابل کے صوبے کا گورنر نامزد کر دیا تھا، لیکن وہ لاہور میں مقیم تھا، اور میر منو نے اسے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کابل پر قبضہ کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ ہرات پر حملہ کرنے کی صورت میں میر منو اور نصیر خان متحد ہو کر کابل پر یلغار کرتے اور اسے یقیناً فتح کر لیتے۔ ہندوستان سے پہلے ہرات پر حملہ آور نہ ہونے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ایرانی فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ ہندوستان کے فاتح رہ چکے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی بھی یہ فخر حاصل کرنے کے بعد ہرات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب وہ ہرات پر حملہ آور ہو تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ہندوستان میں تو شکست کھا لی اور یہاں لڑنے کو چلا آیا ہے۔ ان وجوہات کے علاوہ دہلی کے سیاسی حالات بھی احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسا رہے تھے، اس لیے کہ شہنشاہ دہلی محمد شاہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ولی عہد شہزادہ احمد تخت پر احمد شاہ کے لقب سے متمکن ہو گیا تھا۔
یہ نیا مغل شہنشاہ اپنی زندگی کے بیشتر دن حرم سرا میں گزارتا رہتا تھا، لہٰذا یہ حکومت کے آداب اور نظم و انتظام کے فن سے قطعاً ناواقف تھا۔ نیا حکمران خواجہ سراؤں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا تھا اور درباری جو ناچ اسے نچاتے وہ وہی ناچتا تھا۔ وزیر اعظم قمر الدین خان چونکہ جنگ میں کام آ چکا تھا، لہٰذا صفدر جنگ کو نیا وزیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ صفدر جنگ کو حکومت کی بقا اور استحکام کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اپنے مستقبل کی۔ وہ ہر وقت اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کے پیچھے لگا رہنے والا انسان تھا۔ چنانچہ یہ صفدر جنگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر میر منو کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا، اس لیے کہ میر منو اپنے کردار، اپنے افعال کی وجہ سے دن بدن شہرت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بات صفدر جنگ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس صفدر جنگ نے لاہور کے سابق گورنر شاہنواز خان جیسے سازشی اور سرکش انسان کو ملتان کا گورنر بنا دیا تھا، اور یہ شاہنواز بھی ملتان میں بیٹھ کر میر منو کے خلاف سازشیں کرنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں سکھوں کی پیش رفت اور ان کی بڑھتی ہوئی قوت بھی احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے ابھار رہی تھی۔ سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت نے پنجاب کے امن و امان کو درہم برہم کر رکھا تھا، اگرچہ میر منو کے دستے آہن نے انہیں اب تک دبا رکھا تھا، لیکن جو ہی گرفت کبھی کسی علاقے میں ڈھیلی پڑتی، سکھ سرکشی کے مظاہرے پر اتر آتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کی پسپائی کے 15 ہی دن بعد، جب پرانی مغل حکومت کمزور تھی اور ابھی نئی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، سکھ اپنے پہاڑی اور جنگل کے ٹھکانوں سے باہر آئے، مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوئے اور جلندھر دو آبا کے بعض علاقوں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد سکھوں نے مزید یلغار کرتے ہوئے مغل حاکم کو امرتسر جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس مذہبی مرکز میں آزاد اور خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ میر منو نے پے در پے کئی لشکر سکھوں کی سرکوبی کے لیے ان کی طرف بھیجوائے تھے، لیکن سکھوں کو قابو کرنے کے لیے ان سارے لشکروں کو دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ یہ سارے حالات احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ چنانچہ اپنے لشکر کی بہترین تنظیم اور سارے جنگی امور کی تیاریاں کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ قندھار سے کوچ کیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ قندھار سے پشاور آیا۔ پشاور میں وہ ایک بزرگ ضعیف عمر کی خدمت میں حاضر ہوا جو سمرقند کے مانے ہوئے بزرگ اور عالم خیال کیے جاتے تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر احمد شاہ ابدالی نے دعائے فتح مندی کی درخواست کی۔ پھر لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ احمد شاہ ابدالی نے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کی سرکردگی میں آگے روانہ کیا تھا، تاکہ ہندوستان کی طرف احمد شاہ ابدالی کی آمد سے پہلے وہ شاہراہوں کو محفوظ کرتا چلا جائے۔ جہاں خان کو اپنی آگے آگے روانہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بھی اس لشکر کے ساتھ کوچ کیا تھا، اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے دریائے چناب کے مغربی کنارے پر آ کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف لاہور کے گورنر میر منو کو جیسے ہی احمد شاہ ابدالی کی حملہ آور ہونے اور لاہور کی طرف پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے نکلا اور دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر آ کر لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے دشمن کے ساتھ حملہ آور ہونے یا آگے بڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ لاہور سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلنے کے بعد میر منو نے اپنے پیچھے لاہور کے لیے اوس خان کو اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ میر منو سوہدرا شہر کے قریب قیمزن ہوا تھا، اور تیز رفتار قاصد اس نے دہلی مغل شہنشاہ احمد شاہ کی طرف روانہ کر دیے تھے اور اس سے التماس کی تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے خلاف اب اسے رسد اور کمک فراہم کی جائے، لیکن میر منو کی اس درخواست پر مغل شہنشاہ کے کان پر جون تک نہ رینگی تھی۔ کچھ عرصے تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، تاہم کوئی بہت بڑا یا قابل ذکر معرکہ دونوں لشکروں کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ ان چھوٹی موٹی لڑائیوں سے تنگ آ کر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور سوہدرا میں میر منو کو اپنے ساتھ الجھائے رکھا۔ دوسرا حصہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے سپہ سالار جہان خان کی سرکردگی میں دیتے ہوئے اسے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ جہاں خان مختلف مقامات سے ہوتا ہوا
اور آس پاس کے علاقے کو تہس نہس کرتا ہوا اور دہشت پھیلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس طرح چاروں طرف بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے جہان خان لاہور سے صرف 2 کوس کے فاصلے پر شاہد راہ میں دریائے راوی کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ جہاں خان چاہتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کی آمد سے پہلے ہی وہ لاہور شہر پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لی اور ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو، لیکن میر منو نے اپنے بعد اوس خان کو اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کیا تھا۔ اس نے بڑی جرأت مندی اور بڑی مہارت کے ساتھ جہان خان کا مقابلہ کیا۔ شہر سے باہر کھلے میدانوں میں جہان خان اور اوس خان کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں اوس خان کا پلہ بھاری رہا اور احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالار جہان خان کو ہزیمت اٹھا کر بھاگنا پڑا، جس کے نتیجے میں جہان خان اپنے لشکر کو لے کر پلٹا اور احمد شاہ ابدالی سے جا ملا تھا۔ جن دنوں جہان خان لاہور سے باہر شاہد راہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور لاہور کا قائم مقام گورنر اوس خان اس کے ساتھ الجھا ہوا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھوں کے ایک علاقے جیودل کے سپہ سالار کپور سنگھ کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ حرکت میں آیا اور اپنے 20,000 کے لشکر کے ساتھ وہ لاہور شہر کے لوگوں کی منظوری حاصل کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں شہر اور شہر کے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد خالصہ جیودل کے سپہ سالار کپور سنگھ نے اپنی ایک چوکی کوتوالی کے پاس قائم کر لی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا رخ بدلا اور اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے جو اپنی جنگی چوکی کوتوالی کے پاس قائم کی تھی تو اس کا یہ مقصد تھا کہ جنگ کے بہانے شہریوں سے زیادہ رقم وصول کر لے اور اوس خان واپس لوٹے تو وہ شہر سے نکل کر اپنے دل میں واپس چلا جائے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کے دریائے چناب تک پہنچ جانے اور جہان خان کے ہاتھوں لاہور کے علاقے کی تباہ کاری اور بربادی کی خبریں برابر یہ خبریں دہلی میں مغل شہنشاہ احمد شاہ کے پاس پہنچ رہی تھیں، لیکن ان ساری خبروں سے مغل شہنشاہ کے کان تک جوں نہ رینگتی اور اس نے احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں میر منو کو کوئی اور کمک روانہ نہ کی تھی اور میر منو کو اس نے کلیتاً قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب کہ میر منو کو یقین ہو گیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں دہلی سے اس کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی تو میر منو اس سے پریشان اور بددل سا ہو گیا تھا۔ عین انہی دنوں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے اور ہتھیار ڈال کر صلح کرنے کی ترغیب دی۔ میر منو کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے دہلی سے کوئی مدد نہیں ملے گی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو بالکل بے سہارا محسوس کرنے لگا تھا۔ لہٰذا اس نے احمد شاہ ابدالی کے مطالبے کو منظور کر لیا اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے اس نے اپنے لشکر سے شیخ عبد القادر اور علامہ نوری عبداللہ کو بھیجا۔ احمد شاہ ابدالی نے شیخ عبد القادر اور علامہ نوری عبداللہ کا شایان شان احترام کیا اور عزت افزائی کی۔ میر منو نے دونوں بزرگوں کے ہاتھ جو تحائف بھیجے تھی وہ احمد شاہ ابدالی نے بخوشی قبول کیے اور پھر ان دونوں بزرگوں کے ساتھ مل کر صلح کی شرائط طے کی گئیں، جو کچھ اس طرح تھی۔ پہلی شرط یہ کہ دریائے ستلج کے مغرب میں جس قدر علاقہ ہے وہ احمد شاہ ابدالی کے حوالے کر دیا جائے اور اس علاقے کو احمد شاہ ابدالی کی مملکت کا حصہ خیال کیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 4 محل یعنی 4 اضلاع سیالکوٹ، اورنگ آباد، پسرور اور گجرات کے محاصل جو 14 لاکھ سالانہ ہوتے تھے احمد شاہ کو ہر سال بھیج دیے جائیں گے۔ در حقیقت یہ معاہدہ اس معاہدے کی تجدید تھی جو چند ہی سال پہلے ایران کے بادشاہ نادر شاہ اور ہندوستان کے شہنشاہ محمد شاہ کے مابین طے پایا تھا۔ اس معاہدے کی منظوری کے لیے میر منو نے مغل شہنشاہ کی طرف دہلی روانہ کیا تھا۔ مغل شہنشاہ نے اس کی منظوری دے دی اور کابل کے سابق حکمران نصیر خان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ 4 اضلاع سیالکوٹ، اورنگ آباد، پسرور اور گجرات کے محاصل جو سالانہ 14 لاکھ کے قریب بنتے ہیں اکٹھے کر کے ہر سال احمد شاہ ابدالی کو بھجوا دیا کرے۔ احمد شاہ ابدالی کے لیے یہ شرائط صلح حد درجے منافیت بخش اور مسرت انگیز تھیں۔ مانپور کا فاتح میر منو، جس نے مانپور کے وسیع میدانوں میں احمد شاہ ابدالی کو شکست دی تھی، آج احمد شاہ ابدالی کے سامنے سرنگوں ہو رہا تھا اور یہ کچھ مغل شہنشاہ کی نالائقی
اور اس کی تساہل پسندی کی بنا پر رونما ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ 14 لاکھ سالانہ کی آمدنی مستزاد تھی جو احمد شاہ ابدالی کو مل رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا تھا۔ کچھ عرصے تک احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں قیام کیا تھا، پھر وہ ڈیرہ غازی خان اور اسماعیل خان کے راستے اپنے لشکر کو لے کر قندھار کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیلی کے قبائلی سردار احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں قلات کا حکمران میر نصیر خان بھی احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ احمد شاہ کو اس نے اپنا بادشاہ اور اپنا حکمران بنا لیا تھا اور آئندہ کے لیے احمد شاہ کا فرما بردار بن کر رہنے کا عہد کیا تھا۔ ہندوستان سے نکل کر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جب قندھار واپس آیا تو اس پر ایک خوفناک سازش کا انکشاف ہوا، لیکن سازش کی تکمیل سے پہلے ہی احمد شاہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس سازش کا مقصد احمد شاہ کو قتل کرنا تھا، اور اس سازش کا سربراہ ایک شخص نور محمد تھا جو ایران کے بادشاہ نادر خان کے عہد میں ان افغان دستوں کا سپہ سالار تھا جو نادر شاہ کے لشکر میں شامل تھی۔ نادر شاہ کے بعد جب احمد شاہ ابدالی کو خوب عروج حاصل ہوا تو افواج کی سالاری کا عہدہ نور محمد سے چھن گیا تھا۔ اگرچہ احمد شاہ نے نور محمد کی عزت افزائی کی تھی اور اسے میرے افغان کے خطاب سے نوازا تھا، لیکن نور محمد ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھا، لہٰذا وہ اندر ہی اندر احمد شاہ ابدالی کے خلاف سازشیں کرنے لگا تھا۔ ہوس اقتدار کی خلش نے نور محمد کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں مصروف کار تھا، نور محمد نے بہت سے افغان سرداروں کو آپس میں ملا لیا تھا، اور ان سرداروں میں زیادہ مشہور عابد خان پوپلزئی، داؤد خان، عثمان خان توپچی باشی اور ان کے علاوہ کچھ بہت دوسرے بڑے سردار بھی تھے جو خود بھی احمد شاہ کے روز افزاں اقتدار سے جلتے تھے۔ احمد شاہ نے پنجاب میں جو عظیم کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ ان سرداروں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اب احمد شاہ ابدالی کو قتل کرنے کے لیے ان سب سرداروں نے قندھار کے گاؤں کو اپنا مرکز بنایا۔ اس گاؤں کا نام مقصود شاہ تھا۔ ان سرداروں کا یہ ارادہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جب اس گاؤں کے قریب سے گزرے گا تو اس وقت اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سازشی گروہ کی بدبختی اور نامرادی کہ ایک شریک سازش نے احمد شاہ ابدالی کو اس سازش کے منصوبے سے بر وقت آگاہ کر دیا۔ اس جرم کی سزا اس وقت ایک ہی ہو سکتی تھی، وہ یہ کہ نور محمد اور اس کے ساتھیوں اور سازش میں شامل ہر قبیلے کے 10 آدمیوں کو اسی پہاڑی پر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے جس پر ان سازشیوں نے احمد شاہ ابدالی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ نور محمد اور اس کا ساتھ دینے والے سارے سرداروں اور ہر قبیلے کے سازشیوں میں سے 10 افراد کو کوہستانی سلسلے کے اوپر قتل کر دیا۔ سازشیوں کے اس قتل عام سے افغان سرداروں میں ہلچل مچ گئی تھی، چونکہ یہ احمد شاہ کے حکم پر پہلی سزائیں دی گئی تھیں، اس لیے افغان سردار ڈرے تھے اور خوفزدہ ہوئے تھے کہ مبادا مستقبل میں یہی معاملہ ان کے ساتھ پیش نہ آ جائے، لہٰذا وہ بڑے محتاط اور بڑے مخلص رہ کر احمد شاہ کے ساتھ دن گزارنے لگے تھے۔